ہندوستان پہنچ کر انگریز کے پاس دو آپشن تھے۔ یہ 40 کروڑ لوگوں کو انگریزی سکھاتے، لوگوں کی زبان میں لوگوں سے کمیونیکیشن کرتے اور آقا اور غلام کا فرق مٹ جاتا، یا پھر انگریز ہندوستانی زبان سیکھ لیتے، یہ مقامی لوگوں سے مقامی زبان میں گفتگو کرتے۔ دوسرا آپشن آسان تھا۔ انگریزوں نے مقامی زبان سیکھنے کا فیصلہ ہو گیا، مگر فیصلے کے بعد کی صورتحال پہلی حالت سے زیادہ مشکل، زیادہ گنجلک تھی۔ ہندوستان میں 400 زبانیں بولی جاتی تھیں۔ 300 میل بعد زبان، کلچر، رنگ اور مذہب بدل جاتا تھا۔ ہندوستان میں ہندوؤں کی اکثریت تھی، مگر ہر چوتھے ہندو کی مورتی، بھگوان اور حلیہ دوسروں سے مختلف تھا۔ ہندوؤں کی زبان سنسکرت تھی، مسلمان فارسی اور عربی بولتے تھے، مغلوں کی سرکاری زبان فارسی تھی، جنوبی حصوں کی زبان بنگالی، ملیاری اور تامل تھی، بحر ہند کے ساتھ ساتھ سندھی بولی جاتی تھی، پنجاب کی زبان پنجابی اور افغانستان اور ایران کی سرحدوں پر واقع شہروں میں پشتو اور بلوچی بولی جاتی تھی۔ انگریز پریشان ہو گیا۔ اس کے لیے کسی ایک زبان کا انتخاب مشکل ہو گیا۔ جان گلکرسٹ زبانوں کا ماہر تھا۔ انگریز سرکار نے اسے یہ فریضہ سونپ دیا۔ گلکرسٹ نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ ہندوستان میں ان زبانوں کے علاوہ بھی ایک زبان ہے۔ یہ گلی محلے کی زبان ہے۔ یہ زبان مختلف زبانوں کے ملاپ سے پیدا ہوئی۔ اس میں ہندوستان بلکہ باہر سے آنے والی تمام زبانوں کے الفاظ بھی موجود ہیں۔ یہ زبان ہندوستان کے تمام علاقوں میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ گلکرسٹ نے انگریز سرکار کو اس زبان کی سرپرستی کا مشورہ دے دیا۔ یہ زبان شروع میں ہندوستانی اور بعد میں اردو کہلائی۔ انگریز نے جولائی 1800 میں کلکتہ میں فورٹ ولیم کالج قائم کیا۔ اس کالج میں انگریزوں کو اردو، فارسی اور سنسکرت سکھائی جاتی تھی، جبکہ مقامی لوگوں کو انگریز کی تعلیم دی جاتی تھی۔ کالج سے فارغ ہونے والے انگریز اعلیٰ افسر بنتے تھے، جبکہ مقامی لوگ ان افسروں کے ماتحت یا اہلکار ہوتے تھے۔ جان گلکرسٹ کو ہندوستانی یعنی اردو زبان کا انچارج بنا دیا گیا۔ گلکرسٹ نے اردو کی سرب و نحو تخلیق کرائی، اس کے حروف تہجی بنوائے، اس کا رسم الخط طے کیا، نستعلیق رسم الخط کا ٹائپ اور چھاپا خانہ تیار کروایا، منشی بھرتی کیے اور اردو کی کتابیں لکھوانا شروع کر دیں۔ جان گلکرسٹ کی سرپرستی میں 1803 میں اردو کی پہلی کتاب شائع ہوئی۔ اس کتاب کا نام اخلاق ہندی تھا۔ یہ کتاب میر بہادر علی حسینی نے لکھی۔ یہ کتاب اس وقت شائع ہوئی جب مرزا اسد اللہ غالب 7 سال کے بچے، جبکہ ہندوستان کے سب سے بڑے شاعر میر تقی میر زندگی کے آخری 7 سال گزار رہے تھے۔ اخلاق ہندی انگریزوں کو اردو سکھانے کے لیے لکھی گئی تھی۔ یہ کتاب شائع ہونے سے قبل فورٹ ولیم کالج کے نصاب میں شامل ہو گئی۔ یہ ہندوستان کے گلی کوچوں میں آوارہ پھرنے والے واقعات پر مبنی تھی۔ اس نے انگریز سرکار کو مقامی لوگوں کو سمجھنے میں بہت مدد دی۔ اخلاق ہندی کے بعد واقعات پر مبنی کتابوں کی لائنیں لگ گئیں۔ جان گلکرسٹ کے منشی دھڑا دھڑ کتابیں لکھنے لگے اور انگریز سرکار یہ کتابیں شائع کرتی چلی گئی۔ 19ویں صدی کے آخر میں ان کتابوں کی تعداد 50,000 تک پہنچ گئی۔ انگریز حکومت ان کتابوں کے چند نسخے لندن بھجوا دیتی تھی۔ یہ کتابیں آج بھی لندن کی انڈیا آفس لائبریری میں محفوظ ہیں۔ یہ کتابیں ہندوستان اور اردو دونوں کی تاریخ ہیں۔ کاش ہماری حکومت یا کوئی یونیورسٹی برطانیہ کی مدد سے ان کتابوں کی ڈیجیٹل لائبریری بنا دے اور یہ کتابیں پاکستان کی تمام بڑی لائبریریوں اور یونیورسٹیوں میں رکھوا دی جائیں۔ اگر حکومت یہ کتابیں دوبارہ شائع کروا دے تو یہ اردو سے محبت کرنے والوں پر بہت بڑی مہربانی ہوگی۔ ہندوستان کی ان قدیم کتابوں میں جامعۃ الحکایات نام کی ایک کتاب بھی شامل ہے۔ یہ کتاب دکن کے مشہور دانشور شیخ صالح محمد عثمانی نے لکھی تھی۔ یہ 1825 میں شائع ہوئی اور اس نے اپنے دور میں مقبولیت کے ریکارڈ توڑ دیے۔ یہ ہاتھوں ہاتھ بکی اور ایک طویل عرصے تک ہندوستان کے عوام اور خاص کی محفلوں میں زیر بحث رہی۔ اس کتاب میں 200 حکایتیں ہیں۔ یہ کتاب سینٹرل ایشیا، افغانستان، ایران اور ہندوستان کے راجاؤں، ملکاؤں، بادشاہوں اور شہزادوں کے قصوں اور واقعات پر مبنی ہے۔ مجھے اس کتاب کے چند واقعات پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ جامعۃ الحکایات کے ایک واقعے نے ذہن کی طنابیں تھام لیں اور یہ آج تک ان واقعات کے ہاتھ میں ہے۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ ترکمنستان کا بادشاہ لمبی عمر کا خواہ تھا۔ وہ مرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے طبیبوں نے بتایا کہ ہندوستان کی سرزمین پر چند ایسی جڑی بوٹیاں پیدا ہوتی ہیں جن میں آب حیات کی تاثیر ہے۔ آپ اگر وہ جڑی بوٹیاں منگوا لیں
تو ہم آپ کو ایک ایسی دوا بنا دیں گے جس کے کھانے کے بعد آپ جب تک چاہیں گے زندہ رہیں گے۔ ترکمنستان کے بادشاہ نے 10 لوگوں کا ایک وفد تیار کیا اور یہ وفد ہندوستان کے راجہ کے پاس بھجوا دیا۔ اس وفد میں ترکستان کے طبیب بھی شامل تھے اور بادشاہ کے انتہائی قریبی مشیر بھی۔ وفد نے ہندوستان کے راجہ کو ترک بادشاہ کا پیغام پہنچا دیا۔ راجہ نے پیغام پڑھا، کہکا لگایا، سپاہی بلوائے اور وفد کو گرفتار کرا دیا۔ راجہ گرفتاری کے بعد انہیں سلطنت کے ایک بلند و بالا پہاڑ کے قریب لے گیا۔ اس نے پہاڑ کے نیچے خیمہ لگوایا، ان 10 لوگوں کو اس خیمے میں بند کروایا اور اس کے بعد حکم جاری کیا کہ جب تک یہ پہاڑ نہیں گرتا تم لوگ اس جگہ سے نہیں جا سکتے۔ تم میں سے جس شخص نے یہاں سے نکلنے کی کوشش کی اس کی گردن مار دی جائے گی۔ راجہ نے اپنا فوجی دستہ وہاں چھوڑا اور واپس شہر آ گیا۔ ترکستانی وفد کو اپنی موت صاف نظر آنے لگی۔ وہ پہاڑ کو اپنی مصیبت سمجھنے لگے۔ مشکل کی اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ کے سوا ان کا کوئی حامی، کوئی ناصر نہیں تھا۔ وہ زمین پر سجدہ ریز ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑانے لگے۔ وہ صرف کھانا کھانے، واش روم جانے یا پھر وضو کرنے کے لیے سجدے سے اٹھتے تھے اور پھر اللہ سے مدد مانگنے کے لیے سجدے میں گر جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو ان پر رحم آ گیا۔ چنانچہ ایک دن زلزلہ آیا، زمین دائیں سے بائیں ہوئی، پہاڑ جڑوں سے ہلا اور چٹانیں اور پتھر زمین پر گرنے لگے۔ ان 10 لوگوں اور سپاہیوں نے بھاگ کر جان بچائی۔ راجہ کے سپاہی ان 10 لوگوں کو لے کر دربار میں حاضر ہو گئے۔ انہوں نے راجہ کو سارا ماجرا سنا دیا۔ راجہ نے بات سن کر کہکا لگایا اور اس کے بعد ان 10 ایلچیوں سے کہا کہ آپ لوگ اپنے بادشاہ کے پاس جاؤ، اسے یہ واقعہ سناؤ اور اس کے بعد اسے میرا پیغام دو۔ اسے کہو 10 لوگوں کی بد دعا جس طرح پہاڑ کو ریزہ کر سکتی ہے، بالکل اسی طرح 10-20 لاکھ عوام کی بد دعائیں بادشاہ کی زندگی اور اقتدار دونوں کو ریت بنا سکتی ہیں۔ تم اگر لمبی زندگی اور طویل اقتدار چاہتے ہو تو لوگوں کی بد دعاؤں سے بچو۔ تمہیں کسی دوا، کسی بوٹی کی ضرورت نہیں رہے گی۔ انگریزوں کا خیال تھا کہ شیخ صالح محمد عثمانی نے یہ حقائق سرکار کو سمجھانے کے لیے لکھی۔ وہ اس حقائق کے ذریعے انہیں یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ آپ مقامی لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، لوگوں کی بد دعائیں نہ لیں۔ بد دعائیں پہاڑ توڑ دیتی ہیں، آپ تو پھر گوشت پوست کے عام لوگ ہیں۔ انگریز سرکار نے ایسی حکایات سے سبق سیکھا یا نہیں سیکھا یہ ایک طرف، مگر یہ حقیقت ہے کہ اس نوعیت کی حکایات دنیا کے ہر معاشرے، ہر ملک اور ہر دور کے حکمرانوں کے لیے ہوتی ہیں۔ عام آدمی کی دعا اور بد دعا میں بہت اثر ہوتا ہے۔ دنیا کے تمام انبیاء کا تعلق اعلیٰ خاندانوں سے تھا، لیکن یہ رہائش پذیر عام لوگوں کے ساتھ ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ اور اس کی رحمت غریبوں میں ہوتی ہے۔ اگر غریب آپ سے خوش ہیں، یہ جھولی پھیلا کر آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو مصائب کے بڑے بڑے پہاڑ بھی آپ کے لیے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ لیکن اگر عام آدمی آپ سے تنگ ہے، یہ آپ کو بددعائیں دے رہا ہے، تو پھر آپ کی طبعی عمر اور اقتدار دونوں کا دورانیہ لمبا نہیں ہوگا۔ آپ اپنی بربادی کا چلتا پھرتا اشتہار ہوں گے اور آپ کے اقتدار کا برج کسی بھی دن گر جائے گا اور آپ اس کے نیچے آ کر عبرت کی قبر بن جائیں گے۔ یہ حقائق دنیا کے ہر اس حکمران کے لیے تخلیق ہوئی جو مستند اقتدار پر فروکش ہو کر خود کو عقل کل، سکندر اعظم اور عظمت کا رشتہ دار سمجھ لیتا ہے، جو مخلوق کو حقیر، عوام کو جذباتی اور مشورے دینے والوں کو بے وقوف سمجھنے لگتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ یہاں اقتدار ختم ہوتا ہے، اللہ کا اختیار وہاں سے شروع ہوتا ہے اور اللہ عوام کی زیادہ سنتا ہے، یہ محروم بندوں کو زیادہ توجہ دیتا ہے۔ السلام علیکم۔ آپ اسٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔